کہانی نامہ میں خوش آمدید۔ روسی ادب تو کمال کی چیز ہے، اتنے باکمال لکھنے والے۔ جی بالکل، اور ان میں ایک بہت بڑا نام اینٹن چیخوف کا ہے۔ مختصر کہانی کے تو وہ استاد مانے جاتے ہیں۔ آج ہم ان کی ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، شرط یعنی دی بیٹ۔ ہاں، شرط بظاہر ایک سادی سی شرط لگتی ہے، لیکن یہ انسانی لالچ، غرور اور زندگی کے معنی کیا ہیں، ان سب چیزوں کو چھیڑتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پارٹی سے، ٹھیک؟ جی، جہاں ایک بینکر اور ایک نوجوان وکیل میں بحث ہو جاتی ہے۔ جی، گرما گرم بحث۔ موضوع یہ تھا کہ سزائے موت زیادہ انسانی ہے یا عمر قید۔ بینکر کا خیال تھا موت بہتر ہے، فوری خاتمہ۔ عمر قید تو روح کو آہستہ آہستہ مارتی ہے۔ لیکن وہ جو وکیل تھا وہ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، کسی بھی طرح زندہ رہنا، چاہے قید میں ہی صحیح، وہ موت سے بہتر ہے۔ بالکل، اس کا جملہ تھا کہ کسی طرح زندہ رہنا بالکل نہ رہنے سے بہتر ہے۔ اور اسی پر وہ ایک ناقابل یقین شرط لگا بیٹھتے ہیں۔ ہاں، بینکر نے کہا 20 لاکھ روبل دوں گا اگر تم 15 سال قید تنہائی میں گزار لو۔ 15 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہوا۔ اور وکیل مان گیا؟ جی، وکیل نے کہا میں تیار ہوں، 15 سال قید کے بدلے 20 لاکھ روبل۔ تو جیسے جیسے سال گزرتے ہیں ظاہر ہے وکیل بدلتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ وہ قید اسے بالکل بدل دیتی ہے۔ شروع میں مایوسی، پھر ایک طرح کی روشن خیالی تک پہنچتا ہے۔ اسے یہ دولت، یہ سب چیزیں بیمانی لگنے لگتی ہیں۔ اور کہانی کے آخر میں صرف وکیل کی یہ تبدیلی نہیں بلکہ بینکر کا جو اخلاقی زوال ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ صحیح کہا، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آزادی کیا ہے، علم کی کیا قیمت ہے، اور خود زندگی کی کیا قدر ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے 15 سال بعد۔ وہ بینکر اپنے کمرے میں ٹہل رہا ہے اور وہ پارٹی والی رات یاد کر رہا ہے۔ اچھا، وہ پارٹی جہاں بڑے ذہین لوگ جمع تھے اور بحث چل رہی تھی سزائے موت پر۔ جی، زیادہ تر لوگ، عالم، صحافی، وہ سب سزائے موت کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پرانی سزا ہے، غیر اخلاقی ہے، اسے عمر قید سے بدل دینا چاہیے۔ لیکن بینکر جو میزبان تھا وہ نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو تجربہ نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں موت زیادہ انسانی ہے، جلدی کام تمام، عمر قید تو آہستہ آہستہ مارتی ہے۔ ہاں، اس کا یہ نقطہ تھا۔ حالانکہ ایک مہمان نے یہ بھی کہا کہ بھائی دونوں ہی غیر اخلاقی ہیں، کیونکہ مقصد تو زندگی لینا ہی ہے، اور ریاست کوئی خدا تو نہیں ہے نا۔ اور اسی محفل میں وہ نوجوان وکیل بھی تھا، کوئی 25 سال کا۔ جی، اس سے پوچھا تو اس نے کہا دونوں غیر اخلاقی ہیں، لیکن اگر مجھے چننا پڑے تو میں عمر قید چنوں گا، زندہ رہنا بہتر ہے۔ اور اسی بات پر بحث تیز ہو گئی۔ بینکر جو اس وقت جوان تھا غصے میں آ گیا۔ بالکل، میز پر مکہ مارا اور چلا کر کہا یہ جھوٹ ہے، 20 لاکھ کی شرط لگاتا ہوں، تم 5 سال بھی نہیں رہ سکو گے قید میں۔ یہ تو بالکل ہی انا کا مسئلہ بن گیا۔ جی، اور وکیل نے بھی فوراً جواب دیا اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میں 5 نہیں 15 سال رہوں گا۔ اور شرط لگ گئی، 15 سال قید مقابلہ 20 لاکھ روبل۔ بینکر نے کہا منظور۔ بینکر تو خوش ہو گیا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا اس وقت۔ اس نے مذاق میں وکیل سے کہا بھی کہ بھائی سوچ لو، میرے لیے 20 لاکھ کچھ نہیں، تم اپنی زندگی کے بہترین سال ضائع کرو گے، اور یہ کہ اپنی مرضی سے قید رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت باہر جا سکتے ہیں۔ یہ خیالی زہر بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اب 15 سال بعد بینکر یہی سب سوچ کر پچھتا رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی کیا فائدہ ہوا اس شرط کا؟ وکیل نے 15 سال گنوا دیے، میں 20 لاکھ پھینک دوں گا، کیا ثابت ہوا؟ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب بینکر کے حالات بدل چکے ہیں۔ 15 سال پہلے وہ کروڑپتی تھا، لاکھوں تھے، اب وہ ڈر رہا ہے کہ اس کے پاس قرض زیادہ ہے یا پیسہ۔ اچھا، تو اب 20 لاکھ دینا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جی، سٹاک مارکیٹ میں جوا، نقصان۔ اب وہ امیر بینکر نہیں رہا، اب وہ ایک عام بینکر ہے جو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے ڈرتا ہے۔ شرط اب اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ تو اب یہ صرف ایک بحث نہیں رہی، یہ اس کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں قید کی شرائط پر، وہ بھی کافی سخت تھیں۔ ہاں، وکیل کو بینکر کے باغ والے گھر کے ایک ونگ میں رہنا تھا، بالکل اکیلے۔ سخت ترین نگرانی، دہلیز پار نہیں کرنی،
کسی زندہ انسان کو نہیں دیکھنا، آواز نہیں سننی، خط اخبار کچھ نہیں۔ لیکن کچھ چیزوں کی اجازت تھی، موسیقی کا آلہ، کتابیں، خط لکھنا، شراب، تمباکو۔ جی، وہ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے نوٹ بھیج کر یہ چیزیں منگوا سکتا تھا۔ معاہدہ بہت تفصیلی تھا تاکہ قید بالکل تنہا ہو، اور وقت کی پابندی، یعنی ٹھیک 15 سال، 14 نومبر 1870 دوپہر 12 بجے سے 14 نومبر 1885 دوپہر 12 بجے تک۔ 1 منٹ پہلے بھی نکلا تو شرط ختم۔ تو اب دیکھتے ہیں وکیل کے ان 15 سالوں میں کیا ہوا۔ یہ حصہ بڑا دلچسپ ہے نا؟ جی بہت۔ پہلے سال تو اس کے نوٹ سے لگتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں تھا، تنہائی، بوریت، دن رات پیانو بجاتا تھا۔ اچھا، اور اس نے شراب اور تمباکو سے منع کر دیا؟ ہاں، کہا کہ شراب خواہشیں جگاتی ہے، اور خواہشیں قیدی کی دشمن ہیں، اور تمباکو سے کمرے میں بو آتی ہے۔ پہلے سال اس نے ہلکی پھلکی کتابیں پڑھی، ناول، کہانیاں، مذاق وغیرہ۔ مطلب وقت گزاری کر رہا تھا۔ شاید۔ دوسرے سال پیانو بند ہو گیا اور اس نے صرف کلاسیکی ادب منگوایا۔ یہ تبدیلی ہے۔ جی، پھر 5ویں سال ایک عجیب بات ہوئی، موسیقی دوبارہ شروع ہوئی اور اس نے شراب مانگی۔ جو لوگ نگرانی کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ سارا سال بس کھاتا پیتا اور بستر پر پڑا رہتا، جمائیاں لیتا، غصے میں خود سے باتیں کرتا، کتابیں نہیں پڑھتا تھا، کبھی رات کو لکھنے بیٹھتا، پھر صبح سب پھاڑ دیتا، اور اسے روتے ہوئے بھی سنا گیا۔ یہ تو لگتا ہے کوئی ذہنی بحران کی کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے تنہائی کا اثر، لیکن پھر 6 سال کے دوسرے حصے میں ایک دم سے وہ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے زبانیں، فلسفہ اور تاریخ پڑھنا شروع کیا، اور ایسے پڑھا جیسے کوئی بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بینکر کو کتابیں لانے میں مشکل ہونے لگی۔ 4 سال میں 600 کتابیں، یہ تو یقین نہیں آتا۔ جی، اور اسی دوران اس نے بینکر کو ایک خط بھی لکھا۔ اچھا، کیا لکھا؟ لکھا کہ میرے پیارے جیلر، میں یہ 6 زبانوں میں لکھ رہا ہوں، ماہرین کو دکھائیں۔ اگر کوئی غلطی نہ ملے تو باغ میں بندوق چلائیں تاکہ مجھے پتا چلے میری محنت بیکار نہیں گئی۔ واہ، اور بینکر نے گولی چلوائی؟ جی، بینکر نے حکم دیا اور 2 گولیاں چلائی گئیں۔ یہ تو اس کی ایک طرح سے علمی فتح تھی۔ کہہ سکتے ہیں۔ پھر 10ویں سال کے بعد وہ میز پر بالکل ساکت بیٹھا رہتا اور صرف عہد نامہ جدید، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتا۔ یہ بھی عجیب ہے، اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد صرف ایک کتاب۔ بینکر کو بھی عجیب لگا کہ 600 علمی کتابیں پڑھنے والا اب ایک نسبتاً آسان کتاب پر پورا سال لگا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مذاہب کی تاریخ اور الہیات پڑھی۔ تو مطلب علم سے اب وہ روحانیت کی طرف جا رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے۔ اور پھر آخری 2 سالوں میں تو اس نے بالکل بے ترتیبی سے پڑھا، جیسے ہر چیز پڑھ لینا چاہتا ہو۔ سائنس، ادب، بائرن، شیکسپیئر، کیمسٹری، طب، ناول، فلسفہ، سب ایک ساتھ مانگتا تھا۔ جیسے چیخوف نے لکھا ہے کہ سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی ہر تنکے کو پکڑتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اس کی 15 سال کی ذہنی اور علمی حالت تھی۔ اب واپس بینکر کی طرف آتے ہیں۔ شرط ختم ہونے والی ہے۔ کل 12 بجے وکیل آزاد ہوگا اور اسے 20 لاکھ دینے ہیں۔ جی، اور بینکر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں اب خوفناک منصوبے بن رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے اگر میں نے پیسے دیے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے اس آدمی کو مر جانا چاہیے۔ وہ خود سے کہتا ہے وہ ملعون شرط۔ ارے، یعنی وہ اسے مارنے کا سوچ رہا ہے؟ جی، وہ کہتا ہے یہ آدمی 40 سال کا ہے، میرا پیسہ لے گا، مزے کرے گا اور میں بھکاری بن جاؤں گا۔ نہیں، اسے مرنا ہی ہوگا۔ دیوالیہ پن اور رسوائی سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ یہ تو بہت ہی گراوٹ ہے۔ جو آدمی انسانیت پر بحث کر رہا تھا وہی اب قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رات کے 3 بجتے ہیں، باہر بارش، ٹھنڈی ہوا۔ وہ چپکے سے تجوری سے چابی نکالتا ہے، اوور کوٹ پہنتا ہے اور باغ والے ونگ کی طرف جاتا ہے۔ چوکیدار کہاں تھا؟ چوکیدار شاید سردی سے بچنے کے لیے کہیں کچن یا گرین ہاؤس میں سو رہا تھا۔ بینکر سوچتا ہے اگر میں نے اپنا کام کر دیا تو شک سب سے پہلے چوکیدار پر جائے گا۔ وہ اندھیرے میں دروازہ ٹٹولتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، ماچس جلاتا ہے۔ کوئی نہیں ہے۔ قیدی کے کمرے کے دروازے پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کھڑکی سے جھانکتا ہے۔ اندر ایک موم بتی جل رہی ہے۔ وکیل میز پر جھکا بیٹھا ہے، بالکل بے حرکت۔ 15 سال کی قید نے اسے ایسا ہی بنا دیا ہوگا۔ جی، بینکر کھڑکی کھٹکھٹاتا ہے، کوئی حرکت نہیں۔ پھر وہ احتیاط سے مہریں توڑتا ہے، تالا کھولتا ہے۔ دروازہ چڑچڑاتا ہے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اندر سے چیخ یا قدموں کی آواز آئے گی، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔
وہ اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اندر کا منظر کیسا تھا؟ میز پر ایک آدمی بیٹھا تھا جو عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ ایک ڈھانچہ جس پر کھال منڈی ہو، لمبے گھنگرالے بال، الجھی ہوئی داڑھی، رنگ زرد مٹی جیسا، گال اندر دھسے ہوئے، ہاتھ جس پر سر ٹکا تھا بالکل سوکھا ہوا، بال سفید ہو رہے تھے، 40 سال کا نہیں لگتا تھا۔ او خدایا! بینکر سوچتا ہے بیچارہ شیطان سو رہا ہے اور خواب میں لاکھوں دیکھ رہا ہوگا، بس اسے اٹھا کے بستر پر پھینکنا ہے، تکیے سے دم گھوٹنا ہے، کوئی نشان نہیں ملے گا۔ لیکن پھر اس کی نظر میز پر پڑے کاغذ پر پڑتی ہے جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ سوچتا ہے پہلے یہ پڑھ لوں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ وہ کاغذ اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ اور یہ وہ مشہور خط ہے۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ خط شروع ہوتا ہے، کل رات 12 بجے مجھے آزادی مل جائے گی، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں آزادی، زندگی، صحت اور وہ سب کچھ جسے تمہاری کتابیں دنیا کی نعمتیں کہتی ہیں، حقیر سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب وہ سب کچھ رد کر رہا تھا؟ جی، وہ لکھتا ہے 15 سال میں نے زمینی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے زمین یا لوگ نہیں دیکھے، لیکن تمہاری کتابوں میں نے شراب پی، گیت گائے، شکار کھیلا، عورتوں سے محبت کی۔ تمہاری کتابوں میں پہاڑوں پر چڑھا، سورج کو نکلتے دیکھا، بادلوں میں بجلی چمکتے دیکھی، جنگل، دریا، شہر دیکھیں۔ تمہاری کتابوں میں نے معجزے دکھائے، شہر جلائے، نئے مذہب پھیلائے، ملک فتح کیے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کتابوں سے سب تجربہ کر لیا۔ ہاں، اور پھر وہ کہتا ہے تمہاری کتابوں نے مجھے حکمت بخشی، صدیوں کی انسانی سوچ میری کھوپڑی میں سما گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ چالاک ہوں۔ یہ تو بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن فوراً بعد وہ کہتا ہے اور میں تمہاری کتابوں کو حقیر سمجھتا ہوں، تمام دنیاوی نعمتوں اور حکمت کو حقیر سمجھتا ہوں۔ سب کچھ بیکار، کمزور، خیالی، دھوکہ ہے۔ موت سب کو مٹا دے گی، چاہے تم کتنے ہی عقل مند یا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ تو اس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے بھی رد کر دیا۔ بالکل، وہ کہتا ہے تم پاگل ہو جو جھوٹ کو سچ اور بدصورتی کو خوبصورتی سمجھتے ہو۔ تم نے جنت کے بدلے زمین کا سودا کر لیا ہے۔ میں تمہیں سمجھنا نہیں چاہتا۔ یہ تو بہت سخت باتیں ہیں۔ اور آخر میں وہ فیصلہ کن بات لکھتا ہے، تاکہ میں تمہیں عملی طور پر دکھا سکوں کہ میں اس چیز سے کتنی نفرت کرتا ہوں جس کے لیے تم جیتے ہو۔ میں ان 20 لاکھ سے دستبردار ہوتا ہوں جن کا میں نے کبھی جنت کی طرح خواب دیکھا تھا اور جنہیں اب میں حقیر سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب وہ پیسے نہیں لے گا؟ جی، وہ لکھتا ہے میں خود کو اس رقم کے حق سے محروم کرنے کے لیے یہاں سے مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے نکل جاؤں گا اور اس طرح معاہدہ توڑ دوں گا۔ یہ پڑھ کر بینکر کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بینکر نے جب یہ پڑھا تو اس نے کاغذ میز پر رکھا، اس عجیب آدمی کے سر کو چوما اور رونے لگا۔ رونے لگا؟ جی، وہ ونگ سے باہر نکل گیا۔ اسے خود سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اتنی نفرت اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب اسے شیئر مارکیٹ میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ گھر آ کر لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح چوکیدار بھاگا بھاگا آیا اور بتایا کہ ونگ والا آدمی کھڑکی سے نکل کر باغ سے ہوتا ہوا گیٹ سے باہر چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ تو وکیل چلا گیا شرط پوری ہونے سے پہلے؟ جی، بینکر فوراً اپنے نوکروں کے ساتھ ونگ گیا اور تصدیق کی۔ وکیل جا چکا تھا۔ اس نے میز سے وہ خط اٹھایا اور افواہوں سے بچنے کے لیے اسے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ تو شرط ختم ہو گئی، بینکر کے پیسے بچ گئے۔ لیکن وہ اخلاقی طور پر ہار گیا۔ اور وکیل؟ اس نے 15 سال قید کاٹی، علم حاصل کیا، دولت ٹھکرا دی اور غائب ہو گیا۔ کیا یہ اس کی جیت تھی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ چیکھوف نے جواب نہیں دیا۔ کیا وہ واقعی روشن خیال ہو گیا تھا یا تنہائی نے اسے دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا؟ اس نے کتابوں سے علم حاصل کیا، لیکن کیا وہ حکمت تھی جو زندگی میں کام آئے؟ اس نے آزادی کو حقیر کہا، لیکن کیا وہ اب آزاد تھا یا اپنی سوچ کا قیدی؟ اور بینکر؟ اس نے پیسے بچائے لیکن اپنی انسانیت کھو دی۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں انہی سوالوں کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، واقعی ایک گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی کہانی ہے۔ کہانی نامہ کے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگر انتون چیکوف کی شرط پر ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم مزید ایسی ادبی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا وکیل نے جو علم کتابوں سے حاصل کیا
اور جس روحانی بیداری کا دعویٰ کیا وہ واقعی اس کی جیت تھی یا 15 سال کی تنہائی نے اسے انسانوں اور اصل دنیا کے تجربات سے اتنا دور کر دیا تھا کہ وہ اب باہر کی دنیا کا حصہ بننے کے قابل ہی نہیں رہا تھا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔